بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، چند دن سے سوشل میڈیا پر خبروں کا ایک طوفان اٹھا تھا کہ ISI کے سابق سربراہ اور حال ہی میں ریٹائر ہونے والے جنرل فیض حمید سیاست میں کودنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مختلف قیاس آرائیاں چل رہی تھیں کہ جنرل فیض حمید PTI میں شامل ہو رہے ہیں، اور جب عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا عدالتوں کی طرف سے تو اس کے بعد وہ PTI میں متبادل قیادت کے طور پر ابھریں گے اور وہ یہ خالی جگہ ویکیوم جو ہے وہ اسے پر کریں گے۔ انہی خبروں کے دوران جنرل فیض حمید ایک اپنے گھر کی ایک تقریب میں یا علاقے کی تقریب میں معززین علاقہ کے ساتھ، جن میں PTI کی مقامی قیادت اور ایک MNA بھی تھے، ان کے ساتھ ایک سردیوں کی جو دھوپ ہے اس کا مزہ لیتے ہوئے نظر آئے۔ اس سے ان کی اس انداز سے آمد جو سامنے آنا، اس سے یہ قیاس آرائیاں مزید بڑھ گئیں کہ جنرل فیض حمید سیاست میں آ رہے ہیں اور وہ اپنی مستقبل کی جو سیاست ہے اس کے لیے وہ PTI کے بیڑے کا انتخاب کر چکے ہیں۔ یہ خبریں پوری طرح گرم رہیں، لیکن تاآں کہ جنرل فیض حمید نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ اعلان کیا کہ وہ فی الحال فوری طور پر سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اس ساری صورتحال میں اپنا ایک کردار ادا کریں گے۔ گو کہ ایک فوجی افسر پر 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ افواہیں اور یہ خبریں پوری طرح زوروں پر تھیں۔ لیکن اس میں ایک آپشن یہ موجود ہوتا ہے کہ صدر پاکستان ایسی جو پابندی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو آزاد کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کے حوالے سے بھی یہ پریکٹس کی گئی تھی، اور ایک سابق ریٹائرڈ جنرل جو بعد میں صدر آزاد کشمیر بنے سردار انور خان، ان کے معاملے میں بھی یہ پریکٹس کی گئی تھی کہ ان پر سے یہ پابندی جو ہے وہ نرم کی گئی تھی۔ جنرل فیض حمید سیاست میں آتے ہیں یا نہیں، یہ شاید پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں پاکستان کی اور سیاسی تاریخ ہے، اس میں یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل سوال نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اس میں جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ اپنی جو ملازمت کا زمانہ ہے وہ اپنی بہار پوری طرح دکھانے کے باوجود جب سیاست کے میدان میں آئے تو وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکے۔ بہت سی تاریخ ہمارے جو یادداشت ہے اس سے پہلے کی ہے، اور بہت سی تاریخ جو 90s میں شروع ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے، جس میں بہت سے ایسے نامور لوگ شامل تھے کہ جن کا فوج کے اندر اور وردی پہنے ہوئے تھے تو ان کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن جب وہ سیاست میں آئے تو 0 + 0 = 0 ان کا انجام ہوا۔ جنرل ٹکا خان، اگر چند مثالیں دی جائیں تو جنرل ٹکا خان ایک بہت دبنگ قسم کے آرمی افسر تھے جو آرمی چیف بھی رہے۔ بھٹو صاحب نے انہیں آرمی چیف بنایا، وہ مشرقی پاکستان میں آپریشن میں بھی ایک اہم کردار ادا کر چکے تھے، اور انہیں جنرل ٹوکا خان کہا جاتا تھا اس دور میں، اس آپریشن کے دوران۔ تو وہ جب سیاست میں آئے تو کوئی بڑا انقلاب نہیں لا سکے، پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے، اور اس سے پڑھ کر کہ جب پیپلز پارٹی کی 88 میں حکومت قائم ہوئی تو اس وقت انہیں گورنر پنجاب بنایا گیا، اور نام بہت سنتے تھے کہ وہ انقلاب لائیں گے، بہت بڑی تبدیلی لائیں گے، لیکن ان کی سارے انقلاب کا جو سفر ہے وہ گورنرشپ پر جا کر ختم ہوا۔ جنرل اسلم بیگ ایک بہت بڑا نام تھے پاکستان کی افواج میں، اور انہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب وہ آرمی چیف تھے تمغہ جمہوریت دے کر انہیں
نوازا تمغہ جمہوریت سے اور یہ کہا کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیا اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں کسی اعزاز سے نوازا جائے۔ ایک اپنی لائن رکھتے تھے، ایک اپنی سوچ رکھتے تھے، ایک اپنا ویژن رکھتے تھے، ورلڈ ویو اپنا رکھتے تھے، کیونکہ جب عراق کی جنگ پہلی شروع ہوئی تو اس وقت جنرل بیگ جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ صدام حسین کے ساتھ دھڑکتا تھا، وہ عراق کے ان لوگوں کے ساتھ دھڑکتا تھا کہ جن پر بعد میں بمباری ہوئی، اور اس وقت میاں نواز شریف کی جو حکومت ہے وہ دوسری لائن پہ کھڑی نظر آ رہی تھی، وہ ان عربوں کے ساتھ تھی جو صدام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے اور امریکی فوج کا اس وقت ساتھ دے رہے تھے۔ ریٹائر ہوئے اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی یہ باتیں چلنے لگی تھیں کہ وہ سیاست میں آئیں گے، لیکن وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ان کی سیاست کا جو سفر ہے، ان کی خواہشات کا جو سفر ہے، وہ ایک فرینڈز نامی ایک ادارے میں سمٹ کر رہ گیا۔ سیاست میں کردار ادا کرنے کی ان کی خواہش تو تھی، لیکن پاکستان کی جو سیاست کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں وہ ایک باقاعدہ طور پر داخل ہونے کا یا قدم رکھنے کا حوصلہ نہ پا سکے۔ ایک اور اہم نام جو 90 کی دہائی میں سامنے آیا وہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل تھے، ISI کے سابق سربراہ، کور کمانڈر، مختلف حیثیتوں میں رہے۔ ان کا اور جنرل جو فیض حمید ہے تقریباً ان کی کہانی ملتی جلتی ہے۔ ان کو بھی ایک ٹاسک دیا گیا کہ جب وہ ان کی ملازمت کا سورج نصف النہار پہ تھا اور وہ ISI کے سربراہ تھے، تو انہیں ایک ٹاسک دیا گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کہ وہ افغانستان کے کسی ایسے شہر پر مجاہدین کا قبضہ کرائیں کہ جو ایک بڑا شہر ہو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھی افغان مجاہدین کی حکومت کو تسلیم کرے گا اور وہ بین الاقوامی طور پر بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اسے انہیں تسلیم کرائے۔ سو جو جنرل حمید گل کی پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے جلال آباد پر ایک آپریشن لانچ کیا گیا، مجاہدین نے یلغار کی، لیکن افغان جو فورسز تھیں انہوں نے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور جلال آباد میں سینکڑوں افراد مارے گئے اس آپریشن کے دوران۔ اس آپریشن سے ایک افغان جو جنرل تھے، جنرل تنائی، وہ ابھر کر سامنے آئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ اپنا ہیلی کاپٹر لے کر پشاور میں اترے، لیکن یہ آپریشن ناکام ہوا، اور یہی آپریشن جو ہے وہ جنرل حمید گل کے کیریئر کے لیے پھر ایک مشکل بن کر رہ گئی، اور وہ آرمی چیف کے لیے تقریباً وہ متنازع ہو گئی۔ یہ آپریشن ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا سائے کی طرح، اور یہی ناکام آپریشن پھر ان کو آرمی چیف کی جو کرسی ہے اس تک پہنچنے میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ جنرل حمید گل ایک بلا شبہ ایک صاحب بصیرت انسان تھے، پردے کے پیچھے دیکھتے تھے، ذاتی حیثیت میں ایک شاندار انسان تھے۔ میرا صحافتی معاملات میں ان سے بہت بار واسطہ پڑا، ان کے طویل انٹرویوز کیے، ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ ایک دور میں جب میں تکبیر میں کام کرتا تھا اور جو اسلام آباد بیورو ہے اس نے جنرل حمید گل کے ساتھ کوئی ان کی ٹھن گئی تھی، مرحوم سعود ساحر صاحب اور ان کے دوسرے جو کولیگز تھے، انہوں نے جنرل حمید گل کی وہاں انٹرویوز پر پابندی لگائی تھی۔ تو ایک بار جو ان کے سیکرٹری تھے ملک محبوب حسین، جو میجر محبوب حسین، جو اس کیپٹن عمار شہید کے والد تھے کہ جو کرگل کی جنگ میں شہید ہوئے اور جن کے نام پر آج چکلالہ اسکیم 3 میں ایک عمار چوک مشہور ہے، وہ موسوم ہے جن کے نام سے، تو وہ ان کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ مشکل بیان کی کہ جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ان کا انٹرویو کریں، اور چونکہ اسلام آباد میں بیورو نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے، تو میں نے اس بائیکاٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے جنرل صاحب کا بڑا تفصیلی انٹرویو کیا، اور اسی میں انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا کہ پاکستان تو اب غیر اہم ہو گیا ہے امریکہ کے لیے، تو کیا کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت دوبارہ بنے گی؟ یہ 93 یا 4 کا زمانہ تھا۔ تو جنرل صاحب نے بڑے تیقن کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ پاکستان نہ تو غیر اہم ہے اور نہ یہ غیر اہم رہے گا، بلکہ پاکستان ہمیشہ سے اہم ہے۔ وقتی طور پر امریکہ
اس سے نظریں چرا رہا ہے، لیکن وہ جلد ہی اس کی اہمیت کو دوبارہ تسلیم کرے گا۔ بعد میں جب 9/11 ہوا تو ایک بار پھر امریکہ کو، جو امریکہ پاکستان اور افغانستان کو بھول چکا تھا، وہ دوبارہ اس کی ضرورت محسوس کی اور یوں وہ دوبارہ اتحادی بن گئے۔ تو یہ ان کی ایک بصیرت کا ایک ثبوت ہے۔ اور لیکن وہ بھی سیاست میں پوری طرح دخیل ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی سیاست کا چراغ نہیں جلا، یہاں تک کہ ان کی جو سیاسی خواہشات تھیں وہ تحریک اتحاد نامی ایک ایسی کاغذی تنظیم میں تک محدود ہو کر رہ گئیں جس کا وجود صرف کچھ عرصے تک اخبارات میں سنائی دیتا تھا۔ جب جنرل حمید گل نے یہ تنظیم قائم کی تو میں نے اس پر کالم لکھا تھا، مجھے آج بھی اس کا عنوان بھی یاد ہے اور وہ شعر بھی یاد ہے جو میں نے جنرل صاحب کی اس سیاسی اڑان کی نظر کیا تھا کہ بلبلے شوری دا سر نالا ہے تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لے کر بتایا تھا کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کی سیاست کا چراغ نہیں جلتا۔ اس کی کچھ ٹھوس وجوہات تھیں، کیونکہ جو جنرل ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ایک ناز و نعم میں پلے ہوتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں، اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی ایک بڑے خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے، ایک مخصوص سانچے میں ساری زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، یس یا نو کی دنیا ہوتی ہے۔ اور سیاست اس سے قطعی طور پر ایک مختلف دنیا ہوتی ہے، جہاں تانا و دشنام ہوتا ہے، جہاں راہ کی کٹھنائیاں ہوتی ہیں، آبلہ پائی ہوتی ہے، جہاں آپ کو تنقید سننا پڑتی ہے، تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے، جہاں آپ کو اپنی میں جو ہے وہ مارنا بھی پڑتی ہے، اپنے نو کو، اپنے من کو مارتے ہوئے یس میں بھی بدلنا پڑتا ہے، اور جہاں آپ کو اپنی رائے کو سرنڈر بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو بظاہر آپ کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ سیاست ہوتی ہے اور یہ اس میدان کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تو یوں جو ہمارے جنرل صاحبان ہیں ان کا جو مزاج ہوتا ہے ایک مخصوص سانچے میں رہتے ہوئے وہ ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے، جب وہ سیاست میں اترتے ہیں تو وہ ایک ضمیمے کے طور پہ تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ لیڈنگ رول کبھی پاکستان کی سیاست میں ادا نہیں کر سکے، اور یہ ایک پاکستان کی سیاسی اور تاریخی حقیقت اور سچائی رہی ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں کہ جو بہت سے باصلاحیت جو جنرلز تھے جب وہ سیاست میں آئے تو زیادہ سے زیادہ وہ گورنری تک رہے، زیادہ سے زیادہ وہ وفاقی وزیر تک رہے، پارٹیوں میں کچھ ثانوی قسم کے عہدے بھی انہوں نے حاصل کیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی سیاست کے بل بوتے پر، اپنے زور بازو پر وہ پاکستان کی نہ تو کسی بڑی سیاسی جماعت کی قیادت حاصل کر سکا، نہ کوئی بڑی سیاسی جماعت منظم کر سکا، اور نہ ہی وہ کوئی بڑی تبدیلی اور انقلاب لا سکا۔ ایک ضمیمے سے زیادہ ایک سیاست کے ایک ثانوی کردار سے زیادہ کوئی بڑا رول ادا کر سکا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل حمید گل ایک اپنی بصیرت کی وجہ سے، اپنے سیاسی جو ایک سوچ ہے اس کی وجہ سے، اور دو ٹوک موقف کی وجہ سے وہ ایک اسکول آف تھاٹ تو پیدا کر گئے، لیکن وہ سیاست میں وہ تحریک اتحاد میں رہے، یا پھر بالآخر وہ بھی چونکہ ناکام ہو گئی سیاسی جماعت تو پھر وہ سیمینارز تک، تحریر و تقریر تک اپنے محدود ہو کر رہ گئے۔ اور جنرل گل یوں بھی، یعنی وہ ایک ان کی شخصیت میں، ان کے خیالات میں اتنی ڈیپتھ ضرور تھی کہ وہ کسی ادارے کا فکری رہنما بنے، لیکن ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جب مشرف کے خلاف وکلا تحریک چلی تو اس میں جنرل حمید گل کو گھسیٹ بھی رہے تھے سپاہی، پولیس کے لوگ، اور ان کا نواسہ ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور چیخ و پکار کر رہا تھا۔ تو یوں بڑے ڈسپلنڈ جو ادارے ہوتے ہیں، پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی فکری رہنما جو ذل سبحان اور مدذل العالی نہیں ہوتا، وہ لمحہ موجود میں زندہ رہتے ہیں اور لمحہ موجود میں ہی اپنا کام کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ سیاست میں صرف اس مغالطے کی بنیاد پر اترے
کہ ان کے فیس بک فینز ہیں، اس پر بھی ہم نے لکھا، کئی کالمز لکھے کہ جنرل صاحب کہ آپ ان فینز کی بنیاد پر سیاست میں اترنے کا فیصلہ نہ کریں، آپ نے اگر سیاست میں اترنا ہے تو اس کے لیے جو باقی ڈائنامکس ہیں اس پہ سوچیں، اس پہ غور کریں، جو میدان کی سختیاں اور مشکلات ہیں یا جو آپ کی حکمت عملی کی قوت ہے اس کو دیکھیں۔ آپ اپنے فیس بک فینز کی بنیاد پر اس ماضی کے اس آئینے میں دیکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ نہ کریں۔ لیکن جب جنرل مشرف کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو ان کے استقبال کے لیے چند سو لوگ تھے، وہ ان کے ہزاروں فیس بک فین جو ہے ان میں سے کوئی بھی سامنے نظر نہیں آیا۔ تو یہ وہ ایک تاریخ ہے مختصر اس بات کی کہ پاکستان کی سیاست میں جو ویٹرنز ہیں وہ کبھی کوئی اپنا بہت بڑا رول پلے نہیں کر سکے۔ جنرل فیض حمید اور جنرل حمید گل کا اگر موازنہ کیا جائے کہ جس طرح جنرل حمید گل کو دوران ملازمت ہی متنازع بنا دیا گیا تاکہ اور ایک پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا تاکہ وہ آرمی چیف کی دوڑ سے نکل جائیں، اور ان کے چونکہ خیالات ایسے تھے، اس کے مقابلے میں جنرل فیض حمید بہت ماٹھے خیالات کے آدمی ہیں، اور نہ ان کی زندگی میں اور ان کے کسی قدم میں، ان کے خیالات میں کوئی انقلابی خوب کبھی نظر آئی ہے، تو نہ ان کا کوئی ورلڈ ویو سامنے آیا ہے سوائے جو کابل میں ایک چائے کا کپ لہرانے کے، اور کوئی ایسی چیز سامنے بھی نہیں آئی۔ تو اگر جنرل فیض حمید سیاست میں آئیں بھی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر وہ نہ بھی آئیں تو پاکستان کی سیاست کے اس بازار کی رونقیں بدستور قائم رہیں گی، اور یہاں سب کچھ یوں ہی قائم و دائم رہے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ ہے۔ جنرل فیض حمید نے اچھا کیا کہ وہ فوری طور پر سیاست میں نہیں اترے، لیکن اگر وہ سیاست میں اتریں گے بھی تو کم از کم وہ عمران خان کا متبادل تو نہیں بن سکتے، کیونکہ عمران خان کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک شہرت کی، ایک کامیابیوں کی، ناکامیوں کی، اور ظاہر ہے اس کو ایسے مصنوعی انداز سے ٹیک اوور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی آمد سے، سیاست میں آمد سے پہلے نہ کوئی گھٹا اونڈے گی، نہ ان کی سیاست میں آمد کے بعد کوئی برکھا برسے گی۔ وہ سیاست میں ایک اور سابق فوجی افسر کی آمد و رفت ہوگا۔ وہ عطاء الحق قاسمی کہتے ہیں کہ ہر شعر کے ساتھ اگر آپ دوسرے مصرعے کے طور پہ اس بات کا اضافہ کریں کہ حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ تو وہ شعر مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک شعر کے ساتھ اگر آپ دوسرے مصرعے کے طور پہ پہلے مصرعے کے ساتھ یہ پڑھیں تو اس پہ تو بالکل فٹ آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر جنرل فیض بھی سیاست میں آتے ہیں تو یہاں یہی دوسرے مصرعے کے طور پہ یہی بات فٹ آتی ہے کہ حالانکہ اس سے فرق پڑتا نہیں کوئی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔